ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں ذوف دیکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں کھانا موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ روٹیاں لے آئیں، انہیں چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے؟ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانے کے لیے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد موجود سب لوگوں سے فرمایا، اٹھیے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب لوگ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں فوراً سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کو ساتھ لا رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہی نہیں جو سب کو ہم کھلا سکیں۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان میں گھی ملا دو۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو منظور ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 70 آدمیوں کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کر۔ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ میں نے دیکھا کہ 70 آدمیوں کے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے بعد بھی ذرہ برابر بھی کھانے میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت، کیا کرم تھا، سبحان اللہ۔